أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. افمن ہوا بلا وہ ذات جو قائم نگران ہے علی کل نفس ہر جاندار کے اعمال پر بما کسبت جو اس نے کمائے. تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کی مانند ہو سکتی ہے. وجعلوا اور پھر بھی انہوں نے ٹھہرا رکھے ہیں للہ اللہ کے لیے شرکاء دوسرے شریک. قل کہہ دیجیے سموہم ذرا ان کے نام تو بتلاؤ. ام تنبئونہ کیا تم اللہ کو خبر دیتے ہو بما ایسی بات کی لا یعلم جس کو وہ نہیں جانتا فی الارض زمین میں ام یا بظاہر من القول یہ ایک محض کہنے کی بات ہے جس میں حقیقت کوئی نہیں. بلکہ زینا خوشنما بنا دیے گئے ہیں للذین ان لوگوں کے لیے کفروا جنہوں نے کفر کیا مکرہم ان کے فریب وصدوا اور وہ روک دیے گئے عن السبیل سیدھے راستے سے ومن اور جس کو یضلل گمراہ کر دے اللہ تعالیٰ فما نہیں ہے لہو اس کے لیے من ہاد کوئی دوسرا ہدایت دینے والا. آیت بینہ کے اندر توحید کا اس بات بیان کیا گیا ہے اور شرک کا ابطال بیان کیا گیا ہے. توحید کا مطلب ہے اللہ ہے وہ ایک ہے، اسی اکیلے نے پوری کائنات کو بنایا اور وہی اس کائنات کو چلا رہا ہے اور اس کے چلانے کے اندر کسی کا محتاج نہیں ہے، کوئی دوسرا اس کی خدائی کے اندر شریک نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا لوگوں ذرا غور تو کرو بھلا وہ ذات کہ جو انسانوں کے اعمال کے اوپر نگران ہے، اللہ رب العالمین کہ جو حاضر و ناظر ہے، عالم الغیب ہے، کہ جس کو معلوم ہے کہ کون کیا کر رہا ہے، کہاں ہے، کیسے کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے اور اس کے پیچھے اس کا ارادہ کیا ہے. اور جو اچھا کر رہا ہے اس کو اگر اللہ اچھا بدلہ دینا چاہے تو ضرور دے سکتا ہے. کوئی اگر برا کر رہا ہے اللہ اس کو سزا دینا چاہے تو ضرور سزا دے سکتا ہے. اور دوسری طرف معبودان باطلہ ہیں کہ جو حاضر و ناظر بھی نہیں ہے، جو عالم الغیب بھی نہیں ہے، جو بگڑیوں کو بنا بھی نہیں سکتے، جو اچھوں کو اچھا بدلہ بھی نہیں دے سکتے اور کسی کو سزا دینا چاہیں تو سزا بھی نہیں دے سکتے. بلکہ ان کو کوئی سزا دینا چاہے حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا شخص ان کو سزا دینا چاہے، مارنا چاہے ان بتوں کو، تو یہ تو اپنا دفاع بھی نہیں کر سکتے، اپنے آپ کو یہ بچا بھی نہیں سکتے. فرعون نے بھی خدائی کا دعویٰ کیا تھا، جس وقت اللہ رب العالمین نے پکڑا تو ساری خدائی اس کی نکل گئی، اپنی اوقات اس کو یاد آ گئیں. تو یہاں پر سمجھا دیا کہ مشرکوں کو یہ بات سمجھائی گئی کہ ایک طرف اللہ رب العالمین با اختیار ہستی ہے، دوسری طرف یہ بے اختیار معبودان باطلہ. کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ اللہ رب العالمین معبود برحق ہے، اسی نے سب کچھ بنایا ہے، وہی سب کچھ کر سکتا ہے. عبادت کا مستحق صرف اللہ رب العالمین ہی کی ذات ہے. لیکن بڑی حیرت کی بات ہے کہ یہ بت کچھ بھی نہیں کر سکتے، کچھ پیدا نہیں کر سکتے، مکھی پیدا نہیں کر سکتے، مکھی کے پر نہیں بنا سکتے. لیکن بڑی عجیب بات ہے وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ اس کے باوجود ان مشرکین نے اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرا رکھا ہے. اے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے سموم ذرا ان کے نام تو بتلاؤ. اور اگر یہ بتلانا ہی شروع کر دیں، کہہ دیں کہ لات، عزا و منات، اساف اور نائلہ، حبل یہ اللہ کی بندگی کے اندر شریک ہیں، تو ان کو بتلا دیجئے کیا تم اللہ کو ایسی بات کی خبر دیتے ہو کہ جس کو وہ نہیں جانتا. گویا کہ یہ ایک ایسی بات ہے کہ جس کو رب بھی نہیں جانتا،
مراد یہ ہے کہ اگر زمین میں اللہ رب العالمین کے شریک ہوتے تو ضرور اللہ رب العالمین ان کو جاننے والا ہوتا، لیکن چونکہ اس کے کوئی شریک ہے ہی نہیں تو وہ کیسے جانے۔ آگے فرمائے ام بظاہر من القول، یا محض یہ کہنے کی بات ہے جو منہ سے کہہ دی گئی جس کے اندر حقیقت کوئی نہیں، اور حقیقت بات بھی یہ ہے کہ یہ خود ساختہ معبودان باطلہ ہیں کہ جن کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے۔ دنیا میں کوئی ایسی ہستی نہیں ہے کہ جس کے بارے میں خدائی میں شریک ہونے کے لیے اللہ رب العالمین نے کوئی سند اتاری ہو، کہیں پر آیت کے اندر یہ بات موجود ہو کہ جس نے فلاں کو راضی کر لیا تو گویا کہ اس نے مجھ کو راضی کر لیا۔ کہیں پر بھی اللہ رب العالمین نے ایسی آیت نازل نہیں کی کہ جس نے فلاں ہستی کی عبادت کر لی تو گویا کہ اس نے میری عبادت کر لی، نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین کا یہ اعلان ہے لا الہ الا اللہ ہو، نہیں عبادت کے کوئی لائق مگر صرف وہی، صرف اللہ رب العالمین ہی کی عبادت کرنی ہے، اسی کی بندگی کرنی ہے، اسی کے آگے جھکنا ہے، اسی کے نام کی نظر و نیاز دینی ہے، اسی کو حاجت روا سمجھنا ہے، اسی کو مشکل کو سمجھنا ہے، اسی کے قانون کے مطابق زندگی کو گزارنا ہے۔ بلکہ زینا خوشنما بنا دیے گئے للذین، ان لوگوں کے لیے کفر جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے شرک کیا، مکروم ان کے فریب، مشرکین کے لیے ان کے مشرکانہ عقائد وہ خوشنما بنا دیے گئے، انہی کے اوپر خوش ہوتے ہیں اور انہی کے حق میں ہونے کے لیے دلائل دیتے ہیں۔ وصدوا عن السبیل، اور یہ سیدھے راستے سے روک دیے گئے۔ ایک آدمی کہ جس کو سمجھا دیا جائے یہ شرک ہے اور اس کو سمجھ بھی آ جائے یہ شرک ہے، اس کے باوجود جب اس کے اوپر حق واضح ہو جائے اور حق کو چھوڑ دے جان بوجھ کر کے، ضد کے ساتھ، اٹرمی کے ساتھ، تعصب کے ساتھ، اور شرک ہی کے اوپر جمع رہے، تو ایسے لوگوں کے دل کے اوپر مہر لگا دی جاتی ہے اور پھر یہ حق کے راستے کی طرف نہیں آ سکتے، ان کو کوئی ہدایت دے نہیں سکتا۔ ایک آدمی کہ جس کے سامنے حق واضح ہو جائے، اس کے باوجود ضد کی وجہ سے، ہٹ درمی کی وجہ سے، تعصب کی وجہ سے حق کو ناقدری کرتے ہوئے ٹھکرا دے، تو ایسے لوگوں کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی جاتی ہے اور پھر منہاد ان کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہوتا۔ وَمَن يُضْلِلْ، جس کو گمراہ کر دے اللہ تعالیٰ، فَمَا نہیں لَهُ، اس کے لیے منہاد کوئی دوسرا ہدایت دینے والا، اور اللہ اسی کو گمراہ کرتا ہے جو گمراہ رہنا چاہتا ہے، جو حق کی طلب نہیں رکھتا، جو حق کی طرف آنا نہیں چاہتا، جو حق کی طرف رجوع نہیں کرتا، تو جبراً اللہ تعالیٰ بھی اس کو ہدایت نہیں دیتا، ایمان کی توفیق نہیں دیتا۔ لَهُم، ان مشرکین کے لیے عذاب ہوگا فی الحیات دنیا کی زندگی کے اندر بھی، جس کا کفار مکہ کو، مشرکین مکہ کو ایک ہلکا سا نمونہ بدر کے میدان کے اندر دکھلا دیا گیا، اور والعذاب الآخرۃ، آخرت کا عذاب اشق، اس سے بھی زیادہ سخت ہوگا جو دوزخ کا عذاب ہے، کہ جس کے اندر یہ مشرکین جب پانی مانگیں گے کشلو اور پیپ دیا جائے گا، جب کھانا مانگیں گے تھوڑ کا درخت دیا جائے گا، اور یہ خطرناک آگ کے اندر جھلس رہے ہوں گے، وہ آگ کہ جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کی آگ سے زیادہ گرم ہے، دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ گرم ہے، یہ اس کا 70واں حصہ ہے، چکنا چور کر کے رکھ دینے والی آگ ہے۔ وما نہیں ہوگا لومن کے لیے من اللہ سے من واق کوئی بچانے والا۔ دنیا کے اندر کسی بندے کے لیے سزا کا اعلان ہو جائے لوگوں کی طرف سے، بہت دفعہ انسان مختلف ہیلے حربے بہانے کر کے اپنے آپ کو سزا سے بچا بھی لیتا ہے، لیکن جس کے بارے میں اللہ رب العالمین سزا کا فیصلہ کر دے، اللہ کی سزا سے بچانے والی دوسری دنیا اور آخرت کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے۔ اللہ کی سزا سے بچنے کے لیے ایک ہی چیز ہے، ایمان، توحید کا راستہ، شرک سے بچنے کا راستہ، ایمان اور اعمال صالحہ، ان کے ذریعے سے انسان کو اللہ کی رضا نصیب ہو جائے گی، اللہ کا فضل نصیب ہو جائے گا، اللہ کا رحم نصیب ہو جائے گا۔ جس کو اللہ رب العالمین کا فضل حاصل ہو جائے، رحمت حاصل ہو جائے، وہ اللہ کی سزاؤں سے بچ جائے گا۔ آج جو سبق ہم نے پڑھا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین وہ ذات ہے کہ جو انسانوں کے اعمال کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہے، انسانوں سے واقف ہے، اچھوں کو اچھا بدلہ دینا چاہے تو ضرور دے سکتا ہے، اور بروں کے اوپر بھی اللہ کی نظر ہے، کوئی برائی کر رہا ہے اس کو سزا دینا چاہے تو ضرور سزا دے سکتا ہے۔ اللہ کے علاوہ جس کی بھی لوگ بندگی کر رہے ہیں وہ عبادت کا کوئی حق نہیں رکھتا، اور اللہ کے علاوہ جو بھی کسی اور کی عبادت کر رہا ہے یہ عبادت اس کے منہ کے اوپر دے ماری جائے گی، اس کو کچھ کام نہیں آئے گی۔ دوسری بات کہ زمین و آسمان کے اندر خدائی کے اندر دوسرا کوئی بھی شریک نہیں ہے،
تیسری بات یہ کہ جن لوگوں کے سامنے حق واضح ہو جائے اور پھر بھی جان بوجھ کر کے حق کو ٹھکرا دیں تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے دلوں کے اوپر بعض اوقات مہر لگا دی جاتی ہے، پھر یہ حق کے راستے کی طرف نہیں آ سکتے۔ ایک اور بات کہ آخرت کے اندر اگر اللہ رب العالمین چاہے جس گناہ گار کو معاف کرنا معاف کر دے گا، جس گناہ کو اللہ تعالیٰ معاف کرنا چاہے معاف کر دے گا، لیکن شرک کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہ اعلان ہے کہ شرک کو اللہ رب العالمین معاف نہیں فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ توحید کے مضمون کو سیکھنے کی اور توحید کے مطابق اپنی زندگی کو بنانے کی اللہ میں توفیق عطا فرمائے، اللہ قرآن و سنت کو سیکھنے کی اور پھر اس کے اوپر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی طرح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ افمن ہوا بھلا وہ ذات جو قائم نگران ہے علی کل نفس ہر جاندار کے اعمال پر، بما کسبت جو اس نے کمائے، تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کی مانند ہو سکتی ہے، وجعلوا پھر بھی انہوں نے ٹھہرا رکھے للہ اللہ کے لیے شرکاء دوسرے شریک، قل کے دیجیے سموہم ذرا ان کے نام تو لو، ام تنبئون کیا تم اللہ کو خبر دیتے ہو بما ایسی بات کی لا یعلم جو وہ نہیں جانتا، فی الارض زمین میں، ام یا بظاہر من القول یہ محض کہنے کی بات ہے جس کے پیچھے حقیقت کوئی نہیں، بلکہ زین خوشنما بنا دیے گئے، للذین ان لوگوں کے لیے کفر جنہوں نے کفر کیا، مکرم ان کے مکر ان کے فریب، وصدوا اور وہ روک دیے گئے یعنی سبیل سیدھے راستے سے، ومن جس کو یضلل گمراہ کر دے اللہ تعالیٰ فما نہیں ہے لہو اس کے لیے من ہاد کوئی دوسرا ہدایت دینے والا، لہم ان مشرکین کے لیے عذاب ہوگا فی الحیات دنیا کی زندگی میں بھی، والعذاب الآخرت اور آخرت کا عذاب اشک اس سے بھی زیادہ سخت ہوگا، وما اور نہیں ہوگا لہم ان کے لیے من اللہ سے من واق کوئی بچانے والا۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔